نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ان اللہ یحب المتوکلین صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ توکل کرن والیاں نال محبت رکھدا ہے۔ کنہاں نال محبت رکھدا ہے؟ توکل کرن والے کون؟ جڑے رب تے بھروسہ کردے نے۔ کنہاں نال محبت رکھدا ہے؟ توکل کرن والیاں۔ اچھا یہ تے ایویں چند جملے تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ توکل ہے کی ہے؟ توکل دی حقیقت کی ہے؟ دوستو توکل دی حقیقت بڑے سادے لفظ سمجھا دیاں، اے وے تمام امور نو اللہ دے سپرد کر دینا۔ سبحان اللہ کی نہیں بات سمجھ آئی؟ اونوں ہی کافی جاننا۔ جدو بندے نے اس بات تے یقین ہو جاندہ نا کہ جو اس دے مقدر چ اس تو لیا نہیں جائے گا، جو اس دے مقدر چ نہیں ہو انہوں ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا، تو او دے دل نو سکون حاصل ہوندا ہے، وہ اپنے رب دے وعدے تے مطمئن ہو جاندا ہے جدو اس نو یقین ہو جاندا ہے کہ جو اس دے مقدر چ ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ اچھا متوکل کس نو کہندے نے؟ جڑا توکل کرن والا ہے وہ حضرت عبداللہ بن سہل دی ایک بڑی پیاری بات تم آپ نو اے چھوٹی جی بات بھی نال ہی سمجھا دیاں تاکہ بات سے پوری سمجھ آ جائے گی۔ میں انہاں لمبا نہیں کر رہا جتنا میرا ذہن سی آئی تانوں تو کہ صوفیاء دے منن والے ہو، نسبت والے ہو، تو میں صوفیاء نے کس طرح زندگیاں گزاریاں نے اس سے ہی تانوں آئی گفتگو کرنا چاہتا سا، لیکن میں جو بالکل چند ایک نقطے جڑا آپ کو بس بات سمجھ آ جائے تو میں کی عرض کیتا ہے حضرت عبداللہ بن سہل دی ایک بڑی پیاری بات ہوئے بات سمجھانا کہ توکل کرنے والا کون ہوتا، متوکل کس نو اسی کہنے۔ آپ نے فرمایا توکل دا پہلا مقام اے وے کہ بندہ اپنے رب دے سامنے اس طرح ہو جائے جس طرح مردہ غسال دے سامنے ہوندہ ہے، کہ وہ غسل دین والا اس نو جس طرف چاہتا ہے اس طرف پھیر دیندہ ہے۔ بات سمجھ آئی؟ غسل دین والا اس نو جس طرف چاہتا ہے جو اس طرف پھیر دیندہ ہے، اس نو اپنے کسی عمل تے کوئی اختیار، اپنی کسی تدبیر تے کوئی زور اور قابو نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی؟ بات سمجھ آ گئی نا؟ اچھا یہ توکل کرن والا جڑے توکل کرن والے نے انہاں دی ہن بات بھی عرض کر دیاں۔ جڑا توکل کرن والا ہے وہ کسی تو سوال نہیں کردا، ارادہ بھی نہیں کردا، رد بھی نہیں کردا اور روکدا بھی نہیں، بالکل بے اختیار ہوندا ہے۔ ہائے پتہ نہیں میری گل سمجھے ہو کہ نہیں؟ بات سمجھے ہو کہ نہیں؟ میں کتنے لفظ بولے رہے، ذرا دراؤ نا میرے نال۔ سوال نہیں کردا، ارادہ نہیں کردا، رد نہیں کردا، روکدا بھی نہیں، بالکل بے اختیار ہے۔ ہائے ہائے او یار لے توکل دی شان عرض کر رہے ہیں یار، سمجھ آ جائے اوئے۔ حضرت بیلور رحمت اللہ علیہ نو کسی نے پوچھا، آپ تو دریافت کیتا گیا کہ بندے نو توکل اختیار کرنے والا کس وقت سمجھیا جائے کہ یہ توکل والا بندہ ہے، انہوں کس وقت یہ سمجھیا جائے؟ آپ نے فرمایا جدو مخلوق وچ ہوندیاں بھی مخلوق تو بیگانہ اور اجنبی ہوئے اور او دا دل خدا دے نال ہوئے۔ اے حضرت بہلول دی بات ہے، درویش دی بات ہے کہ مخلوق چ ہوندیاں بھی اللہ دی مخلوق وچ ہوندیاں بھی اس تو بیگانہ رہے، اجنبی رہے، پر او دا دل رب دے نال، دل اللہ نال۔ اچھا چلو ہن میں دو حدیثاں آپ کو اہل توکل دی فضیلت بیان کر، صرف دو، بس کافی احادیث مطالعہ جو گزریاں لیکن دو وچوں میں بیان کراں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمام امتاں نو حج دے موقع تے جمع ہون والی جگہ تے دیکھیا، اور حضور نے فرمایا میں اپنی امت نال میدان اور پہاڑ بھرے دیکھے، انہاں دی وضع اور کثرت دیکھ کے حضور فرماندے میرا دل خوش ہویا،
خوش ہویا مینوں کہا گیا آپ اس تے راضی ہو؟ میں کہا جی ہاں میں راضی ہاں۔ پھر کہا گیا انہاں دے تو علاوہ یا انہاں دے نال ایسے 70,000 بھی ہون گے جیڑے بغیر حساب تو بخشے جان گے۔ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کون لوگ ہون گے؟ حضور دی بارگاہ چ عرض کی تھی گئی۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا میں جڑے بلا حساب جنت جان گے وہ کون لوگ ہون گے؟ تو آقا کریم نے فرمایا جڑے جسمانو نہیں داغ دے، فالاں نہیں کڑواندے۔ ذرا جملے سنیں، فالے نہیں نکلواتے، جسموں کو نہیں داغتے، سمجھ آئی بات ہو؟ اور چوری چھپے لوگاں دی بات نہیں سن دے، بس اپنے رب تے بھروسہ اور توکل کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں بھائی؟ میں اگر اسی دیکھیں نا آج تو کوئی چھوٹا جا مسئلہ ہو جائے، چلیے بھائی صاحب لو آن پتہ کران چلیے، صاحب لو آن چلیے، ہر کوئی کسے دے بوئے نہ کان لائی بیٹھا ہے، او دی گل بھی سن لو، او دے کار کی مسئلہ ہے، او دے کار کی ہو رہا ہے، اوتھے کی ہے، ایتھے کی ہے۔ تو کی فرمایا جڑا چوری چھپے کسی دی بات نہیں سن دے، بس اپنے رب تے بھروسہ رکھ دے۔ ہن دوسری حدیث پاک سنو، آقا کریم نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا، میرے حضور نے ارشاد فرمایا، سب دے حضور نے ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا جیڑا سب تو بے نیاز ہو کے اللہ نال تعلق جوڑ لیندا ہے، سب تو بے نیاز ہو کے اللہ نال تعلق جوڑ لیندا ہے، اللہ او دیاں ساریاں مشکلاں آسان فرما اور ایسے طریقے نال رزق مہیا کردا ہے جس دا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اور جیڑا دنیا دا ہو جاندا ہے رب بھی اس نو پھر دنیا دے سپرد کر دیندا۔ اللہ دی یاد او دے ذکر و فکر دے اندر، اس دی عبادت دے اندر زندگی گزار دے نے، اللہ تعالیٰ اس دا بدلہ تو انہوں نے ضرور جنت دے اندر عطا فرمائے گا، لیکن اللہ دنیا دے اندر بھی انہوں دے اس عمل دا اجر اور برکت عطا فرماندا ہے۔ تو اللہ کسی دا عمل ضائع نہیں کردا نا، وہ کسی نو مایوس نہیں کردا، جڑا اس تے توکل کردا ہے وہ ہمیشہ نفع چ رہندا ہے، وہ فائدے چ رہندا ہے، وہ فائدے چ رہندا ہے۔ ہن ایک صرف واقعہ بس اس توجہ نال سننا ہے دوستو، ذرا ایسے ذوق نہ جی محفل سماعت فرما رہے سو، ایک ہی واقعہ اس بعد دعا کر دیں گے۔ بنی اسرائیل دا کعبہ سی، بنی اسرائیل دا وہ مناسب رزق حلال کماندا سی، لیکن زیادہ وقت اللہ دی یاد اور عبادت گزاردا سی۔ ایک مرتبہ ایسا ہویا کہ کئی روز اس نو مزدوری نہ کوئی روزی نہ بندوبست نہ ہویا، مزدوری نہ ملی، اور ظاہری بات ہے خود بھی وہ بھوکے چ رہا، بچیاں نے بھی بھوک برداشت کی، گھر دا چولہا نہ جلیا کئی روز مسلسل۔ رات نو ایک دن اپنی بیوی نو کہن لگا کہ تو دعا کری میں صبح مزدوری واسطے جاواں گا، جڑا رب سب نو رزق دین والا سانو بھی محروم نہیں رکھے گا۔ صبح اللہ نو یاد کر کے دوستو نکلیا، تو جتھے مزدور جس وقت شہر دے بیٹھتے ہوندے ہیں انہاں دے نال جا کے بیٹھ گیا۔ ہر مزدور نو کوئی نہ کوئی لے گیا، لیکن اس نو کوئی نہ لے کے گیا۔ جدو کوئی نہ لے کے گیا تو کہنے لگا اچھا اپنے مالک حقیقی دی مزدوری کرنے ہیں۔ دریا تے گیا، وضو کیتیا، سارا دن ذکر دے اندر، عبادت دے اندر، نوافل دے اندر، رکوع و سجود دے اندر گزار چھڑے، دل نال اپنے رب نو یاد کیتا۔ رات نو واپس آیا، وہ دی بیوی نے پوچھا مزدوری، کہنے لگا جس مالک تے ہاں میں مزدوری کر کے آیا میرا مالک بڑا قریب ہے، وہ مینوں اس دا بہتر بدلہ دے گا، میرا مالک بڑا کریم ہے۔ ہائے ہائے سمجھ نہیں آیا، میرا مالک بڑا کریم ہے، وہ مینوں اس دا بدلہ ضرور دے گا۔ بہرحال صبح ہوئی دوستو، پھر جا کے وہ جڑی مزدوراں دی صف سی وہ اندر بیٹھ گیا۔ سارے مزدوراں اس دن بھی کوئی نہ کوئی لے گیا، لیکن وہ دی طرف کس نے توجہ نہ کی تھی، پھر بیٹھا رہ گیا۔ کہنے لگا اللہ دی قسم میں آج پھر اپنے مالک حقیقی دی مزدوری کراں، مزدوری تو مراد عبادت کراں گا۔ دریا تے گیا، وضو کیتا، پھر سارا دن عبادت دے اندر، ذکر و اذکار دے اندر گزار دیتا۔ سارا دن جدو گزر گیا، رات جدو واپس آیا کہ وہ بیگم جدو بیوی نے خالی ہاتھ آندیاں دیکھا، انہیں کہا آج بھی کی ہویا ہے؟
تو کہن لگا کہ پھر وہی جملہ جس مالک دی میں مزدوری کی تھی وہ بڑا کریم ہے، وہ دے ہاں میری اجرت جمع ہو رہی ہے۔ ان فاقیاں دی باری وہ بیوی سی، ایک گل سن کے غصے چ آ گئی، انہیں جھگڑنا شروع کر دیتا، بیوی نے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا، لیکن اس عابد نے پھر کی یار کہنے لگا، انہیں پھر وہی جملہ درایا، انہوں نے کہا جس مالک دے ہاں میں وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ دے کول میری اجرت جمع ہو رہی ہے۔ اچھا بیگم تے جھگڑن تو بعد بھی وہ جھگڑدا نہیں سی، بیوی لڑدی سی، اسی تو فٹافٹ لڑ پینے نا، اسی اگے جواب ہے جیسے بھی فٹافٹ لڑ پینے اور بہت جھگڑنے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ چلو اجے بھی گل سمجھ لو نا، وہ عابد سی، درویش بندہ سی، وہ بیوی دے جھگڑن تے بھی جھگڑدا نہیں سی۔ چلو جڑے لڑدے وہ بھی ہن ارادہ کرو اج تو بعد نہ لڑیا کرنا، ٹھیک ہے۔ چلو اج ایک بات یہ بھی ہو گئی نا جی۔ اچھا بہرحال صبح پھر اٹھیا دوستو، وہ مزدوراں دے نال جا کے بیٹھ گیا، ہر مزدور نو کوئی نہ کوئی لے گیا، اتفاق ایسا کہ اس دن پھر اس نو کوئی نہ لے کے گیا، سارے مزدوراں نو کوئی لے گیا، پھر کہن لگا اسی جذبے دے نال اللہ دی قسم اج پھر اپنے مالک حقیقی دی مزدوری کراں گا۔ دریا تے گیا، وضو کیتا، وہ دی رحمت تو مایوس نہیں سی، وضو کیتا، پھر سارا دن عبادت کیتی، شام تک جدو کوئی رزق دا بندوبست ہوندا نظر نہ آیا، ہاں ایک خیال ضرور آیا کہ بیوی بچوں نو جا کے جواب کی دیاں گا، جواب کی ایک خیال آیا، لیکن پھر بھی اس نے یہ بات سوچی اور بڑے کامل یقین دے نال کہ جس پروردگار دی، جس پاک پروردگار دی تو عبادت کرنا ہے وہ تینوں مایوس نہیں کرے گا، اس دی ذات تے کامل یقین رکھ، رزق ضرور عطا فرمائے گا۔ بہرحال اس یقین دے نال، کامل یقین دے نال واپس گھر دی طرف روانہ ہویا۔ دوستو جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں کھانے دی خوشبو آ رہی، بچے خوش بیٹھے نے، انہوں یقین نہ ہویا کہ میرا ہی گھر ہے۔ دروازہ بیوی نے کھولیا، بڑی خوش تے کی کہندی ہے، کہن لگی ہو تیرا مالک واقعی بڑا کریم ہے، تیرا مالک واقعی بڑا کریم ہے۔ اس نے آج ایک قاصد بھیجیا، درہم و دینار بھیجے، کپڑے بھیجے، گوشت بھیجیا، آٹا بھیجیا، نالے انہیں کہا اپنے خامند نو میرا سلام کہیں، تے انہوں کہیں تیرے مالک نے تینوں سلام بھیجیا ہے، اس نے تیرا عمل قبول فرما لیا ہے، وہ تیرے تے راضی ہے، تیرا مالک تیرے تے راضی ہے۔ اور نسبت والے بیٹھو یار، اور جملہ سنو میں کہا تیرا مالک تیرے تے راضی ہے، تیرے مالک نے تیرا عمل قبول کر لیا ہے، اور تیرے تے راضی ہے، اور اس نے کہا ہے تو اس سے خلوص نہ اپنا عمل جاری رکھ، اپنا عمل جاری رکھ، اسی تیرا اجر بڑھان دے رہاں گے، اسی تیرا اجر بڑھان دے رہاں گے۔ دوستو صوفیانہ نسبت عقیدت رکھن والے بیٹھے ہو، صوفیان نے ساری زندگی رب دے بھروسے اس دے توکل دے گزاری۔ میں تانوں پہلے اپنے شیخ کامل دے چند جملے شروع تو تاں عرض کیتے نے کہ جنہاں نال ساڈی نسبت ہے انہاں دی زندگی دیکھو کیسی پیاری زندگی سی۔ میری وہ دادی جان رحمت اللہ علیہ نے مجھے ایک بات سنائی، جو ایک چھوٹی بات سنانا، اور شیخ کامل صوفی باصفا الحاج حضرت خواجہ صوفی کرامت حسین صاحب رحمت اللہ علیہ دی زندگی تے نظر ڈالنے تو یہ بات سمجھ آندی ہے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس تے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد دے اندر، محبت دے اندر گزاری، اور ساری زندگی اللہ دے بھروسے اور توکل تے گزاری ہو۔ جدوں تواڈے اور میرے شیخ کامل نو آپ دے شیخ کامل زری زربخت سلطان الاولیاء قبلہ عالم الحاج حضرت خواجہ صوفی نواب الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ حکم فرمایا کہ اپنا جہلم شہر جتھے آپ دا آبائی گاؤں سی، دوستو گھر سی، زمین سی، اس طرح سمجھو کہ دنیا دی ہر سہولت میسر سی، فرمایا چھوڑ کے گجرانوالا دی طرف ہجرت کر جاؤ۔
اتھے جا کے خدمت دین دا فریضہ سر انجام دیو اور صوفیہ دی تعلیمات اور فیضان نو عام کرو۔ تو دوستو اتھے ایک بات بڑی سمجھن والی ہے کہ تواڈے اور میرے شیخ کامل نے ایک لمحہ بھی سوچیا نہیں اور اپنے شیخ دے حکم نو مندیاں ہویا کامل یقین دے نال اپنے رب تے بھروسہ اور توکل کردیاں ہویا گجرانوالا دی طرف سفر فرمایا۔ گجرانوالا جتھے آپ دا کوئی دوست نہیں، کوئی عزیز و قارب چو نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی انتظام نہیں، بس اپنے شیخ دی رضا اور حکم نو سامنے رکھیا، اللہ تے بھروسہ کر دیا۔ آج جتھے تسی دربار شریف دیکھ رہے تھے آ کے ڈیرا لگایا، خانقاہ دی بنیاد رکھی، اور آج تسی دیکھ دیو اوتھے آپ دا لنگر بھی جاری ہے، اللہ دی مخلوق دی خدمت بھی جاری ہے، آپ دے فیوز و برکات بھی جاری نے، دین دی خدمت بھی ہو رہی ہے۔ تو او آپ نے اپنی زندگی کیونکہ اللہ دے توکل اور بھروسے تے گزاری دوستو، یہ سب اسے دی برکت ہے۔ اچھا کی عرض کر رہے سا جی؟ ہاں دادی جان رحمت اللہ علیہ نے مینوں بچپن دے اندر ایک واقعہ سنایا، کہنے لگے بیٹا جو شروع اسی حضرت صاحب دے حکم دے تھے گجرانوالا آئے نا، تو حضرت صاحب دا حکم سی اتنے ذکر دیاں محفلوں دے حوالے نال، اور پھر جو صوفیاء دا خدمت دا ایک طریقہ ہے جو بھی انہاں کو میسر ہوئے، جو توفیق ہوئے، وہ خدمت ضرور آئے گی دی کر دے رہے۔ جس طرح آپ اپنے دربار شریف دیکھ دیو ہر وقت لنگر جاری رہندا ہے، تو وہ لنگر دا بھی حکم سی، آیت دوستاں دی خدمت دا بھی۔ تو دادی جان نے فرمایا کہ کسی وقت بڑے صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمانا جذبہ دیکھو لوگاں دی خدمت دا بھی کہ کھانا اگر ہے تو تھوڑی دیر رکھ لینا کہ اگر کوئی مہمان آ جائے گا تو پہلے انہوں پیش کر لیں گے، پھر بچے بھی کھا لیں گے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں کہ پہلے کسی آئے مہمان دی آج دیکھو ہے کہ برکتاں تسی دربار شریف میں پہلے عرض کیتا جو انہوں نے لنگر بھی جاری نے، مخلوق دی خدمت بھی جاری۔ اس طرح اللہ دے دوستو بھروسے تے زندگیاں گزاریاں، تو برحال تسی بھی دوستو نسبت والے ہو، اللہ دی یاد چ زندگی گزارو، اللہ دے بھروسے تے زندگی گزارو۔ دیکھو اے جڑے مقرر کردہ رزق ہے نا، اینو تلاش کرن دے واسطے جڑے تواڈے فرائض کردہ اعمال نے انہاں تو غفلت نہیں کرنی۔